جب حجاب پردہ غیبت اٹھایا جائے گا ایک دن وہ آئے گا. He is the chief of the Shia Ulama Board of Maharashtra and is a well-known name in India and abroad. One of the outstanding teachers of the Islamic seminary. Many of his students are also engaged in spreading the teachings of Islam all over the world. He lives in the city of Pune for the past many years. Previously, he was in Mumbai for over 5 years. He has numerous clips on social media featuring his speeches, TV interviews, and conferences. He gets regularly invited to participate in various seminars outside India too, and is a patron to many Indian institutions. His programs are presented on almost all Islamic TV channels of the world. His topic for the day is, has the Holy Prophet, peace be upon him and his family, prophesied about Imam Mahdi alayhi salam? May I please welcome on stage, he shall be speaking in Urdu, may I please welcome Hujjatul Islam Agha Syed Muhammad Aslam Rizvi Sahab on stage. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ان خاتم الائمۃ منا. میں سب سے پہلے جو اس پروگرام کے آرگنائزر ہیں، دل کی گہرائی سے ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع، یہ سعادت اور یہ شرف اس فقیر کو عنایت فرمایا. اور یہ بڑا اچھا کہ آپ لوگوں نے ٹائمر سامنے لگا دیا ہے، کیونکہ ذاکر حضرات جو ہیں ان کو جب مائک مل جاتا ہے تو بڑی مشکل سے اسے چھوڑ پاتے ہیں. لیکن میری یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ٹائم آپ نے دیا ہے اس میں انشاءاللہ گفتگو کو مکمل کیا جائے. موضوع بہت ہی خوبصورت ہے کہ پیغمبر اسلام نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں کیا پیشن گوئی کی ہے. بہت ہی اچھا موضوع ہے. میں نے جو تیاری کی تھی وہ تو تیاری تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں پیغمبر کے اقوال کو مختلف کتابوں سے اخذ کر رہا تھا تو مجھے بہت سی حدیثیں ملیں. آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ خطبہ غدیر سے بہت ہی توجہ کیجیے گا مولانا. خطبہ غدیر میں تقریباً 25 جگہوں پر امام عصر کا تذکرہ ملتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ موقع کہ جہاں پر اعلان ولایت ہو رہا ہے، اس موقع پر امام زمانہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کا تعلق جو ہے غیبت امام سے اسی طریقے سے ہے جیسے آگ کا رشتہ حرارت سے ہوا کرتا ہے. اس لیے پیغمبر نے مختلف جگہوں پر، اور یہ امام ہمام اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے عزیزو، کہ انبیاء علیہ السلام نے ان کی فوج میں، ان کے لشکر میں ہونے کی تمنا کی ہے. انبیاء اولو العزم آیت اللہ جوادی عاملی کی اس پر ایک مکمل تقریر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ایسا امام ہے کہ جس کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اولو العزم پیغمبر نے تمنا کی ہے. اور اس کی دلیل بھی یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے،
یہ کوئی خطابت اور ذاکری نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی آپ کی دیرینہ خواہش کیا ہے، سب سے بڑی تمنا کیا ہے، تو جناب عیسیٰ نے کہا ظہور امام مہدی ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز ادا کر سکوں۔ آپ اندازہ لگائیں عزیزو، یہ انبیاء کی حالت ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے خطبہ غدیر میں مختلف جگہوں پر امام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کو جمع کیا ہے، میں 2-3 جگہ، اگر میرے پاس کیونکہ وقت نہیں ہے بھائی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، صرف اشارہ کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 25 جگہوں کو بیان نہیں کر سکتا ہوں میں، اس لیے میں لکھ کر لایا ہوں۔ آج میرا انداز مجلسی انداز نہیں ہوگا، جو کانفرنس کا انداز ہوتا ہے اسی انداز سے گفتگو کی جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ ایک عربی میں ایک لفظ ہے اللہ، الف لام الف۔ اللہ جو ہے متنبہ کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آگاہ کرنے کے لیے۔ یہ عربی میں جب کوئی بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم بات کی جاتی ہے تو اس میں لفظ اللہ کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آگاہ ہو جاؤ، توجہ۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم بات ہے جو میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پیغمبر غدیر کے میدان میں اصحاب کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ انا خاتم الائمۃ منا۔ توجہ کیجیے عزیزو، اللہ انا خاتم الائمۃ منا، آگاہ ہو جاؤ اے حاجیوں جو غدیر خم میں موجود ہو کہ خاتم الائمہ، دو لفظ آپ نے سنی ہوگی، ایک خاتم النبیین ہے اور ایک خاتم الائمہ ہے۔ پیغمبر خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، اور ہمارا امام جو ہے، ہمارے امام جو ہیں وہ خاتم الائمہ ہیں، یعنی ان کے اوپر جو ہے امامت جا کر ختم ہو گئی، منتہی ہو گئی، اور پیغمبر کے اوپر نبوت جو ہے اس کا اختتام ہوا۔ اور ایک ذہن میں ایک بات آپ رکھیں گے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، علماء کرام تشریف فرمائے، بہت ہی اچھی تقریر آپ نے کی، الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور جوہر صاحب نے تو اپنا جوہر ماشاءاللہ دکھایا ہی ہے۔ لیکن یہ جو بات مجھے عرض کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک لفظ ہے عربی زبان میں، اسے کہتے ہیں مقام فخر۔ کوئی بات جو ہوتی ہے اس میں جب لفظ منا یا منی آ جاتا ہے، یاد رکھیے گا عربی زبان میں، تو وہاں بولنے والا پراؤڈ فیل کرتا ہے، مقام فخر میں کہتا ہے۔ سوچئے وہ پیغمبر جو علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، جب امام زمانہ کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو مقام فخر میں آ کر کہتے ہیں یاد رکھو مہدی ہمارے نسل میں پایا جا رہا ہے۔ ہم اندازہ لگا رہے ہیں، یہ مقام افتخار ہے، یہ مقام فخر ہے اللہ، اور یہ وہی انداز ہے، یہ وہی انداز ہے جو ہم نے دربار یزید میں دیکھا تھا۔ انہی کی نسل میں جو ہے ان کا ایک پوتا ہے جو آواز دے رہا ہے اوتینا بستین وفضلنا بسبعین۔ دیکھو وہ اس کے بعد امام کیا کہتے ہیں کہ النبی المختار منا، نبی مختار ہم میں سے ہے، اور نبی مختار کہہ رہے ہیں مہدی ہم میں سے ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ امام زمانہ، اور آپ ہر اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے معلوم سب لوگ دعائے عہد پڑھتے ہیں، اس میں ایک دعا ہے، اور کس کی دعا ہے؟ یہ چھٹے امام کی دعا ہے کہ اللہم اجعلنی، آپ پڑھیے، من اعوانہ و انصارہ والذابین عنہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دعائے عہد جو ہے معتبر ترین دعا ہے، معتبر ترین، اور یہ دعا کس کی ہے؟ یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام ایک خواہش کر رہے ہیں، ایک خواہش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب انسان کی شخصیت بلند ہو جاتی ہے نا،
میں اس کو دوسری ایک مثال اور دے دیتا ہوں، وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے. ایک انسان جب میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس کو لوگ پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، میں نے جا کر دیکھا یہ تو میرا بھائی ہے، اور میں مثال کے طور پہ اشفاق بھائی کو احساس ہو گیا کہ کچھ ان کا ان سے رشتہ ہے جو مار کھا رہا ہے، تو پوچھا انہوں نے کہ صاحب مولانا یہ بتائیے کہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو میں کہوں گا میں نہیں جانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجرم ہے. جب مجرم ہوتا ہے تو رشتہ بھی ہوتا ہے نا، تو رشتے کا انکار کر دیا جاتا ہے. لیکن جب انسان بلند ہو جاتا ہے نا، جب انسان بلند ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے معمولی سا رشتہ بھی ہوتا ہے تو ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. امام فرما رہے اللہم اجعلنی من آوانہ و انصارہ، اے میرے پروردگار جعفر صادق کی دعا یہ ہے کہ مجھے ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے دے. یہ دعا ہے، یہ آسان بات نہیں ہے، اسے آپ بہت زیادہ ہلکے میں نہیں لے سکتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیزو. امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وَالذَّابِّينَ عَنْهُ، ذاب سمجھتے ہیں کس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذاب کبھی سنا ہے آپ نے؟ ذاب یعنی ڈیفینس کرنے والا. آپ نے سنا ہوگا بہت ذاکر علماء اور ذاکر پڑھتے ہیں ممبر سے کہ عصر عاشور امام حسین نے کیا کہا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من یذب عن حرم، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی ذاب، ذاب یعنی مدافع، ذاب یعنی ڈیفینس کرنے والا، کہ جو حرم رسول اللہ سے کا ڈیفینس کر سکے. یہ جو ہے یہ لفظ ذاب جو ہے استعمال کیا ہے امام نے ہمارے، کہ ہم جو ہے چاہتے یہ ہیں کہ ان کے لیے جو ہے ذاب کی حیثیت رکھیں. بہت بڑی بات ہے. وہ لفظ جو کربلا میں امام حسین نے استعمال کیا تھا آج امام جعفر صادق علیہ السلام استعمال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں ان کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں. ایسے بہت سے واقعات ہیں عزیزو. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ اشارہ کیا تھا اور میرے خیال سے ایک صاحب نے کہ بخاری میں، اور یقین جانیے بخاری میں امام کا تذکرہ ہے، بخاری میں امام کا تذکرہ ہے، مسند احمد حنبل میں امام کا اگر آپ کو چاہیے تو میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو حوالہ دوں گا. یہ سارے تذکرے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسند احمد حنبل جو ہے اور بخاری یہ امام کی ولادت سے پہلے لکھی گئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بخاری جو ہے وہ پہلے لکھی گئی ہے، امام کی ولادت بعد میں ہوئی ہے. بخاری جو ہے اس کی وفات جو ہوئی ہے 256 میں ہوئی ہے اور امام جو ہے 255 جو ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ بخاری لیکن اس کے اندر بھی امام کا تذکرہ ہے. امام کا تذکرہ ابن عباس کی وہ مشہور و معروف جو ہے حدیث ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا موضوع بھی رہے کہ اسے پیغمبر نے کہا کہ اگر ایک دن بھی، یہ سب آپ کا سنا ہوا مجھے معلوم ہے، ایک دن بھی اگر جو ہے قیامت کو باقی رہے گا تو پروردگار جو ہے اس کو اتنا بڑا کر دے گا کہ اس میں قائم کا ظہور ہوگا. یہ کیا ہے عزیزو؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام کی ولادت سے پہلے ایک جملہ اور کہہ لینے دیجئے. آیت اللہ قراتی کا ایک جملہ ہے، اور میری تمام باتوں کو بھول جائیے عزیزو، لیکن میرے استاد کی یہ بات ضرور یاد رکھیے گا. آیت اللہ قراتی کہتے ہیں دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی ولادت سے پہلے ان کا ذکر ہوا ہے. کیا خوبصورت بات کہی ہے، کیا پیاری بات کہی ہے. یہ میرا اپنا جملہ نہیں، ان کو دعا دیجئے گا. وہ کہتے ہیں ایک امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے اور ایک امام مہدی علیہ السلام کی ذات ہے. امام حسین کی شہادت کا تذکرہ ان کی ولادت سے پہلے ہوا ہے، امام مہدی کی غیبت کا تذکرہ جو ہے ان کی جو ہے ان کے ظہور سے پہلے ہوا ہے. یہ ہے، اس کو آپ سمجھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شکریہ مولانا صاحب، تھینک یو ویری مچ. چھوٹی سی thank you Maulana Sahab for conclusively proving that yes, the Holy Prophet, peace be upon him, and his family had prophesied about Imam Mahdi alayhi salam right from the time of Khutbah Ghadir, where there are many references about Imam Mahdi alayhi salam. Sadaqallahul Aliyyul
عظيم